اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نکاح کی اہمیت اور نکاح کو کس طرح سے پڑھنا ہے ان کو آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آج ہم عقد پڑھنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عقد پڑھنے کے لیے چند شرائط ہے، ان میں سے پہلی شرط ہے احتیاط واجب کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خود مرد اور عورت نکاح پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں وہ ابتدائی طور پر عربی میں پڑھ سکتے ہو تو عربی میں پڑھے، لیکن اگر وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دوسری زبانوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عربی میں زوجتو اور قبلتو ہے اس کا معنی دیتا ہو، ان کا معنی صحیح ہوتا ہو تو وہ کسی اور زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض مجتہدین نظام فرماتے ہیں اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ کسی کو وکیل بنائے اور وکیل صیغے کو عربی میں پڑھے، لیکن اگر وکیل بھی نہ ملے تو اس صورت میں وہ کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط ہے نکاح کا صیغہ قصد انشاء کے ساتھ پڑھے، یعنی پڑھنے والا عقد کے صیغے کو جاری کرتے وقت قصد انشاء رکھتا ہو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ قصد انشاء سے مراد یہ ہے کہ اگر خود مرد اور عورت پڑھ رہے ہو تو وہ یہ نیت کرے، عورت یہ نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو اس کی بیوی بنا رہی ہوں، اور مرد اس طرح سے نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو اس کا شوہر بنا رہا ہوں، اس طرح کر کے نیت کرے۔ لیکن اگر وکیل پڑھ رہے ہو تو وہ اس طرح سے نیت کرے میں اس مرد اور عورت کو آپس میں میاں بیوی بنا رہا ہوں، کہہ کر اس نیت کے ساتھ صیغے کو پڑھے، صیغے کو نکاح کے صیغے کو جاری کریں۔ تیسری شرط ہے صیغہ پڑھنے والا شخص عاقل ہو اور احتیاط کی بنا پر بالغ بھی ہو، یعنی نکاح پڑھنے والا نکاح خوان عاقل اور بالغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر بالغ غیر عاقل کوئی شخص کسی کا نکاح پڑھے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے اگر وکیل یا سرپرست یعنی ولی ان کے باپ یا دادا نکاح پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ نکاح پڑھتے وقت اس مرد کو اور اس عورت کو معین کرے، یعنی کس کو کس کے ساتھ یعنی ازدواجی زندگی میں میاں بیوی بنا رہا ہے، یعنی کس کے ساتھ نکاح پڑھ رہا ہے اس کو معین کرے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 4-5 بیٹیاں ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹیوں میں سے ایک کو میں فلان شخص کے لیے بیوی بنا رہا ہوں، اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو معین کرے، میری یہ بیٹی اس کے نام کے ساتھ معین کرے، یہ بیٹی میں اس شخص کے لیے بیوی بنا رہا ہوں، کہہ کر نیت کرنا معین کرنا ضروری ہے۔ پانچویں شرط ہے مرد اور عورت ازدواج پر راضی ہو، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ آج کل اس زمانے میں بھی بعض جگہوں پر کہ یہ رواج ہے کہ مرد اور عورت کو لڑکی اور لڑکے کو پوچھے بغیر ان کے جو ولی ہے سرپرست ہے وہ جا کر عقد پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر ازدواجی زندگی پر ازدواج پر شادی کرنے پر اس نکاح پڑھنے پر مرد اور عورت کی رضائیت بہت ضروری ہے، اور وہ راضی نہ ہو تو عقد صحیح نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط ہے عقد کے صیغے کو صحیح عربی میں پڑھے، لیکن اگر عقد پڑھنے والا عربی نہیں جانتے ہو اور ان کی قرائت صحیح نہ ہو اور صیغے کو صحیح الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس صورت میں عقد باطل ہوگا۔ لیکن اگر معمولی سی غلطی ہو جس سے معنی نہ بدلتا ہو، یعنی زوجتو اور قبلتو کا معنی نہ بدلتا ہو تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، عقد صحیح ہو۔ لیکن اگر معنی بالکل بدل جاتا ہو، اس طرح کی غلطی کرے تو اس صورت میں عقد باطل ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے ایک کو یا ان دونوں کو عقد پر مجبور کرے، شادی کرنے پر مجبور کرے،
اور ان کو مجبور کر کے نکاح پڑھے، اور نکاح پڑھنے کے بعد وہ اجازت دے دے کہ یا جو مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے یا دونوں پہلے راضی نہیں تھے، ابھی وہ بعد میں نکاح پڑھنے کے بعد اجازت دے دے، تو اس صورت میں آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا نکاح ہے وہ صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ نکاح کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن بعض دیگر مجتہدین فرماتے ہیں کہ ضروری ہے احتیاطاً، یعنی ان کی جو عقد ہے اس کو دوبارہ پڑھے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر لڑکیوں کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ ظاہراً وہ ازدواج پر راضی نہیں ہوتی ہے، کہ زبان سے کہتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظاہراً اظہار کرے کہ میں راضی نہیں ہوں، لیکن دل سے اگر وہ راضی ہو، ازدواج پر شادی کرنے پر دل سے راضی ہو، ان کی جو حالت ہے چہرے کو دیکھ کر یا ان کی جو الفاظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل سے راضی ہے، تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، ان کا عقد صحیح ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔